بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کافرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی موت عام موت نہیں ہوگی بلکہ شہیدوں کی سی موت ہوگی۔ اور وہ شخص کہ جس نے اہل بیت سے نفرت کی، اہل بیت کے خلاف دل میں بغض رکھا، تو اس کی موت جو ہے وہ کافروں جیسی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں اس پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج ہم سبق نمبر 23 کی طرف۔ تختی نمبر 7 ہے، مرکبات حرف فا ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ آج ہم نے مکمل کرنا ہے، دوسرا حصہ۔ تو اس میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ لفظ فا لکھنے کی جو پریکٹس ہم نے شروع میں بھی کی ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ حصہ بنا لیں یہاں تک آنے کے بعد اس کو گلائی میں نیچے کی طرف لے آئیں، یہاں تک آنے کے بعد آگے آپ طا اس کا لگا دیں، تو یہ آپ کا فا اور طا اس کا جوڑ بن جائے گا۔ اس کے بعد فے اور عین کا لفظ جو ہے وہ ہماری تختیوں میں مشکل لفظ سمجھا جاتا ہے۔ اس کو آپ 3 سٹیپ میں کریں۔ پہلے حصے میں آپ یہ بنا لیں یہاں تک، دوسرے میں فے اور عین کا آدھا جوڑ آپ مکمل کر لیں، یہاں وی کی شیپ بنا کے یہاں تک لے آئیں اور پھر اس کو اندر سے فل کر دیں، اور تیسرے سٹیپ میں فے اور عین آپ اپنا مکمل کر لیں اس طرح۔ اس میں گلائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر یہاں جو چیک کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر یہاں لائن لگائیں تو آپ کی یہ لائن ہے، یہ جو انڈے کی شکل بنائے گی، اس کو کراس کرتے ہوئے نیچے کی طرف گلائی کی طرف آئے۔ اس کے بعد فے اور فے لکھنے کا انداز آپ دیکھ لیجیے۔ یہ والا فے جو ہے وہ فل ہوگا اندر سے، اور یہ جو نیچے فے لکھ رہا ہوں میں ابھی، یہ اندر سے فل نہیں ہوتا بلکہ اندر سے اس کو آپ نے خالی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا آخری لفظ ہے فے اور کاف۔ فے اور کاف کا جوڑ آپ اس طرح لگائیں گے۔ دائرے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، گلائی میں آئے گا، اور یہ بھی یہاں سے گلائی میں آتا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا جیسے بچے ایسے کر جاتے ہیں، بلکہ یہاں یہ شیپ بنا کے اس کو گلائی میں آتے ہوئے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ آج کا ہمارا شعر جو ہے وہ سلیم کوثر کا لکھا ہوا شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ انگلش میں آج ہمارا جو منتھ نیم ہم نے شروع کیے تھے، اس میں آج آپ نے نومبر اور دسمبر کی پریکٹس کرنی ہے۔ مارکر الٹا استعمال کریں، اور زیادہ تر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نوک کے استعمال میں ہے۔ نوک آپ اچھی طرح استعمال کریں اور اس کام میں ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔